کہ اسم اعظم ہے اللہ کا، ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فی الفور قبول کر لیتے ہیں، اسی لمحے میں، اسی وقت میں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر آفس سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ سے وہ اسماء اعظم شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پڑھ کر اگر آپ کوئی بھی دعا کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ فی الفور دعا قبول کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو وہ کون سے اسماء اعظم ہیں، کس طرح پڑھے جاتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کہاں ملتا ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اپنے کسی بھی مسائل کے لیے پریشان ہو، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہو، وظائف کر کے تھک گئے ہو، تو اللہ کے نبی نے بولا ہے کہ آپ اللہ کے اس خاص نام سے اللہ کو پکارو اور اللہ کا یہ خاص نام لو، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ ضرور پوری کرے گا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے آپ سب کے لیے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء اعظم ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ کے کوئی ایسے خاص نام بھی ہیں کہ جن کو پکارا جائے تو اللہ کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خاص اٹینشن حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا واقعی ان میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو بندہ ان اسماء اعظم کو جان لے وہ کائنات کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتا ہے؟ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اسماء اعظم اگر کسی بندے کو مل جائے تو وہ پانی پہ بھی چلے اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں گے۔ تو اس قول میں کتنی حقیقت ہے یہ سب بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اسماء اعظم کا ذکر کہاں ملتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے اچھے نام ہیں سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سبھی نام خوبصورت ہیں، ہم خاص کر اپنی دعاؤں میں اس کے ان ناموں کا واسطہ دے سکتے ہیں، وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اور اسماء اعظم کے بارے میں سب سے مستند حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسماء اعظم سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات سنی تو میں قرآن کھول کر بیٹھ گیا، میں سورہ بقرہ پڑھی، سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی۔ یہ صحابی کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات سنی اور میں اسماء اعظم کی تلاش میں لگ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اسماء اعظم اسی آیت میں سے ہے۔ تو محدثین نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسماء اعظم کا وظیفہ بتایا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام۔ تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو، آپ نے اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو میری سسٹرز، جو میری بہن بھائی پریشان ہیں اپنی حاجات کے حوالے سے اور کہتے ہیں کہ لمبے عرصے سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کی حاجات جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں، ان کی حاجات کی قبولیت نہیں ہو رہی، وہ اس طرح سے اسماء اعظم کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان کی حاجات کو پورا کریں گے، ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ کیونکہ یہ دیکھیں کسی عامل پیر فقیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو اس کے خاص ناموں سے پکارتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی فیمس اسکالر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے جس بھی بندے کو اس اسماء اعظم کا وظیفہ دیا ہے کسی ایک بندے نے بھی نہیں مجھے بولا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہاں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے وظیفہ پورا نہیں ہوا۔ دیکھیں جب اس طرح کے خاص وظیفے آپ لوگ کرتے ہو تو شیطان بہت زیادہ اکسانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکاتا ہے کہ اتنی دیر سے اتنے لمبے وظیفے کر رہے ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ نہیں سنے گا تمہاری۔ تو یہ سب جو وسوسے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، وظیفہ کام نہیں کرتا، دیکھیں یہ سب مایوسی والی باتیں صرف اور صرف شیطان کی طرف
طرف سے ہیں. ہمیں شیطان کی طرف سے آنے والی اس سوچ کو اوائڈ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. تو اب اس میں اعظم کو آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے کہ آپ اس کو 313 کی تعداد کو ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ سکتے ہو. اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں. اگر آپ ایک سیٹنگ میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. 50 مرتبہ پڑھ لیں, 100 کر کے پڑھ لیں, 3 سیٹنگ میں ڈیوائڈ کر لیں. جس طرح سے آپ کو آسان لگتا ہے آپ روزانہ جو ہے وہ 313 کو ڈیوائڈ کر کے اس میں اعظم کو کچھ ہی دن آپ اس طرح سے اگر آپ دعا کرو گے, اپنی دعاؤں کو خاص رنگ دو گے اس میں اعظم کے ساتھ, تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اب دوسرا بہت ہی اتھینٹک اس میں اعظم ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. غور سے سنیے گا کہ ایک صحابی تھے جو کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے جب دعا کی اور دعا کرنے سے پہلے انہوں نے اس طرح سے اللہ کو پکارا, یہ کلمات ادا کیے, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد جب انہوں نے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اس کے اسماء اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے, جو بھی اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے, اور جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے. یہ بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے اور یہ اتنی اتھینٹک اور پاورفل دعا ہے کہ اس کو میں نے بارہا اس کو نماز ادا کرنے کے بعد جب میں سجدوں میں پڑھا ہے, آپ یقین کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی الفور دعا کو قبول کرتے ہیں. جو اس خاص دعا کو پڑھنے کے بعد ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فی الفور عطا کر دیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس بھی قسم کا سوال کرے گا, جو بھی سوال کرے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے نبی کے دیے ہوئے پاورفل وظائف ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو پریکٹس کرتے رہنا ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, آپ کو یاد ہونی چاہیے. آپ ہر نماز کے بعد 10-15 منٹ بیٹھ کے جائیں نماز پہ ان سب دعاؤں کو پڑھا کریں. یہی ہمارے وظائف ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری سسٹرز کہتی ہیں کہ آپ ہر روز ایک وظیفہ بتاتے ہیں, ہم کس طرح سے کریں. تو یہ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ ہمیں یاد ہوں تو ہم ہر نماز کے بعد 1-2 مرتبہ بھی پڑھیں تو وہ مور دین انف ہوتی ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے. ٹھیک ہے, تو تیسرا اسم اعظم ہے جو احادیث سے ثابت شدہ ہے, یا ذوالجلال والاکرام اور یا بدیع السماواتی کی روایات ہمیں ملتی ہیں. تو یہ جو 3 اسم اعظم ہے بہت ہی اتھینٹک اسم اعظم ہے, احادیث سے ثابت شدہ ہے. آپ سب کو چاہیے کہ ان کو یاد کریں, اور جب بھی آپ نارملی دعا کرنے لگیں اپنی ہر نماز سے پہلے, آپ پہلے ان کو 3 مرتبہ 11 مرتبہ اس طرح سے پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے بعد, پھر دعا کیا کریں. جب آپ اللہ کو اس طرح سے اسماء اعظم سے پکارتے ہیں تو میرے نبی نے کہہ دیا ہے, میرے نبی نے مہر لگا دی ہے, اللہ آپ کی وہ دعا سن لیتا ہے, اس کو قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بے شک ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے, کرم کرے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز. اللہ پاک فرقان, آئمہ, حماد وسیم, حلیمہ سلمان, شازیلہ, یاسمین, رابعہ بصری, نوید, جٹ, رابعہ, اینی جان خان, صوبیہ سجاد, افشین, تابش, مدیحہ کچن, بابا چودھری, ارشد علی, زین, امجد, ریما راشد, آمنہ, عمران, اقرا, زینب انور, فرحت, تنویر, عائشہ, نور جہاں, سیدہ مظہر, عائشہ مبشر, ہمنہ, گلنار, سکرنچز, راحت جان. اللہ پاک ہم سب نے مل کر 184 مرتبہ سورہ محمد پڑھی ہے. اللہ پاک اس کو قبول کرنا, اللہ پاک اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں پڑھنے میں, اللہ پاک ان کو معاف کر کے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. اس پاک کلام کے بدلے میں میری تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ان سب کے دلی حاجات کو پورا کر دیجئے. اللہ پاک جس مقصد کے لیے میری ان بہنوں نے سورہ محمد پڑھی, اللہ پاک ان بہنوں کے اس مقصد کو پورا کر دیجئے, اس مقصد میں ان کو کامیابی دے دیجئے, ان کے دکھی دلوں کو خوشیاں عطا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک روحی, شبینہ خان, رحیلہ اختر ڈاٹر, شبانہ معین ہسبینڈ, فاطمہ پیرنٹ, سعد, رخسانہ بیگم, عارفہ نادر, بیبیز ڈاٹر, زویا, عمران, عائشہ, ملائکہ, شاہین, اسما بیگم, صوفیہ بیگم, صبیہ, عائزہ, ناز, الفیہ, ہیا, میمونہ, عاطف, یاسمین, منصور, مہراج, عروج, ارشد, شبانہ, این, ہسبینڈ, ریحانہ, رشید, صنم, سداد, سلطان, نور, امرین, نسیم, اختر, سدرہ, شہباز, آمنہ خان, ارسلان, اقصی, ریحانہ انصاری,
میزا فرحان اینڈ فیملی، دلشاد احمد، انیسہ بیگم، نازش ایمی، زین العابدین، زینی خان، شبانہ ہنا ستار اینڈ سن، علینا پروین، پرنسس بشرا، معروف فرید، سمینہ شیخ، شہباز شیخ، عابد عدیل اینڈ فیملی، محمد عبداللہ، عمرانہ پروین، عنایا ٹاکس بائفیہ، رمضان رضوان خان، مدیحہ کنول، ہسبینڈ ارسلان، طلحہ، روزینہ، انم خالد، ایس یو ورلڈ آفیشیل، نسیم اقبال۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے۔ جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔